ماں جو کچھ آج ہے ماں کی وجہ سے، ماں کا مقام، ماں کا رتبہ، معصوم کے بارے میں کسی کی عزت ہے، ریسپیکٹ ہے تو صرف ماں باپ. اگر ہم اسی کو بھول کے بیٹھے، اور یہ بھی کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے ہم نے کافی ریسپیکٹ کر لی، ہم نے کافی عزت کر لی، مرنے کے بعد اگر بھول گئے تو کیا ہونے والا ہے؟ ماں باپ کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کرتے، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. تو ماں باپ کب آنکھ کرتے؟ اس وقت آنکھ کرتے کہ تمہیں کوئی ایثار ثواب نہیں، کوئی تحفہ ہی نہیں رہے. رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں. بار بار اس جملے کو بولا، پہلی رمضان ہے اس لیے. خود آگے بڑھو اور مجلسیں کراؤ، اس عمل ایثار ثواب کے لیے بہترین عمل ہے. اتنا ایثار ثواب بھیجو، اور ہر روزے کے بعد جب افطار پہ بیٹھنا، جب سامنے اپنے رزق کو دیکھنا، تو پہلے اس کا شکر ادا کر کے یہ بولنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ آج کا دن گزار دیا، کھانا دے دیا. ہم کو بھی بولتے ہیں، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہمارا تو یہ سوال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو دینا. تو اس وقت دعا کرو. افطار کے وقت کی دعا ماں باپ کے لیے بہترین دعا. میں دو رکعت نماز دے کے کرتا ہوں، بس آخری سے کہا کہ ماں باپ کے لیے ماہ رمضان میں بہترین نماز 3 سورے والی نماز ہوتے ہیں. آپ پڑھو، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین، انہیں سوری کی نماز ہے، ماں باپ کی مغفرت کی نماز ہے. یہ نماز تمہاری تقدیر کو بدلے گی، تمہارے روزوں کو شروع کرائے گی، اور ماں باپ کے ایثار ثواب بہترین ہوتا جائے. کون سا بیٹا یا بیٹی ایسی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ ماں باپ کے درجات بدل؟ 3 سورے والی نماز ہے، ویری سمپل. اگر کسی کی لائف میں کوئی آبسٹیکل ہے نا تو یہ نماز سے وہ آبسٹیکل بھی دور ہو جاتے. اس لیے دور ہوتے کہ جب تم ماں باپ کے لیے پڑھتے، ماں باپ تمہارے حق میں دعا دیتے. وہ ماں کی دعا ہے جو نیچے سے بھی تم کو لگتی ہے، جو تمہارے راستے کھلنے لگتے. کوئی انشاءاللہ مجالس سے بتاؤں گا. تو 3 سورہ والی نماز جن میں نیت کیا ہے کہ میں نماز مغفرت والدین ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پڑھا. 2 رکعت پہلی رکعت میں آنا ہے، اس کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل هو اللہ احد. اگر قل یا ایھا الکافرون پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح، ایک الحمد بسم اللہ ہونے، اس کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ اور سورہ توحید 1 مرتبہ. بالکل قنوت پڑھو، فجر کی نماز کی طرح نماز کرو. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اب اس کا ثواب تو میری ماں کو دیتے، میرے باپ کو. ماہ رمضان اس کے بعد بھی یہ وہ زندہ بھی اگر ماں باپ ہے تو ان کے لیے بھی دعا کر سکتے. ان کے لیے دعا کیسے کرنا کہ زندہ ماں باپ ہے؟ زندہ ماں باپ ہے تو امام کی سلامتی کی نماز پڑھو، سلامتی کی نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرو کہ اللہ. اس میں کیا ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جب آگے چلوں گا سلامتی کا فائدہ کہاں کہاں کیسے کیسے پڑھتا ہوگا. تو پہلی چیز یہ نماز آج سے شروع کرو، 29 رمضان تک پڑھو. آپ سال بھر پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں، کوئی واجب نماز نہیں، مستحب نماز کبھی بھی پڑھ سکتے، صبح دوپہر شام کبھی بھی، whenever you get chance, whenever you get time. ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایثار ثواب صبح سے شام تک کرتے رہنا. اور دوسرا بہترین طریقہ، جب واجب نماز پڑھتے آپ بیٹھ کے اس وقت ایک فاتحہ پڑھ لو. ہر واجب نماز کے بعد اپنے والدین کے اوپر فاتحہ. یہ بھی ایک لنک ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے. اس میں فائدہ کیا ہے، ہمارا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا آتا ہے کہ مجھے بھی تو کچھ ملے. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. ایک فاتحہ جیسے تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے، رحمت آتی، وہ ساری رحمت پلٹ کر تمہارے اوپر. کتنا ثواب ہے دوستو. رحمت آسان نہیں ہے آنا، رحمت کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ رحمت اگر آئی تو شیطان کی شکست ہے، شیطان فوراً آگے تمہارے عمل کو خراب کرے گا. تو اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے، روزانہ صبح اٹھ کے ہر نماز کے بعد نماز پڑھی، بیوی کی تسبیح پڑھی، دعا کری، دعا کے بعد فوراً ایک فاتحہ پڑھ کے بولو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں کو دے. آج میں صبح جو اٹھا ماں کی وجہ سے، یہ فجر پڑھ رہا ماں کی وجہ سے، تو ماں کو اس کا. تو 3 وقت آپ ایثار ثواب، مثال دے رہا ہوں، 3 وقت آپ ایثار ثواب کر رہے ہیں اپنے والدین کے.
تو 3 وقت جب آپ عیسیٰ نے ثواب کرتے مثالی طور پہ آج مرحومہ کی مجلس ہے، یہ بانیہ نے مجلس نے بیٹے نے مجلس کی مجلس کے بعد یہ جو آپ کا ثواب ہے، یہ جو تحفہ ہے، فرشتے لے کے جا سکتے، ایک نور کا تشت بنا کر لے کے جاتے ہیں، نور کا تشت۔ اگر اندھیرا ہے لہر میں تو اس نور سے وہ اندھیرا دور ہوگا۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری ماں کس حالت میں، ہمارا باپ کس حالت میں، گرانٹیڈ مت ہو، پتہ نہیں کون سے ایسے گناہ، اللہ سب کی مغفرت کرے، لیکن جب جاتا نیچے، جب یہ نور کا تشت نیچے جاتا تو مردہ پوچھتا کہ پروردگار یہ بھیجا کس نے تحفہ؟ تو فرشتہ بتاتا تیرے بیٹے نے مجلس کی ہے، تیرے بیٹے نے ذکر حسین کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری رحمت تیرے پاس بھیجی۔ اس کے بعد اللہ وہ حجابات کو ہٹاتا، وہ پردوں کو ہٹاتا، اور نیچے سے مردہ دیکھتا اپنی اولاد کو بھی جس نے تحفہ بھیجا، ہاتھ کو اٹھا کے ماں دعا دے دی کہ پروردگار میرے بیٹے نے میرے پر رحمت بھیجی، اب تو اس پر رحمت۔ آپ سمجھے میری بات؟ آپ نے ایزی کیا کہ رحمت حاصل کر لے، لیکن دوستو میری آواز میں، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو ماں کی زبان میں طاقت ہے۔ میری دعا قبول نہیں ہوگی لیکن ماں کی دعا تو ہوگی۔ تو ماں کے اور کیا بھیج رہے ہیں آپ؟ ایک الحم 3 سورہ قل، کتنی دیر ہو رہی؟ کیا میں والدین کے لیے اتنا ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کر سکتا؟